حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ فرشتہ، ولی یا نبی؟ حضرت خضر کے فرشتہ یا ولی یا نبی ہونے کے بارے میں مفسرین اور مورخین سے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول کچھ یوں ہے: حضرت خضر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھے، ان کو انسان کی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی نے اس قول کو غریب اور باطل قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اس قول کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ قول انتہائی عجیب و غریب ہے۔ دوسرا قول کچھ یوں ہے: صوفیہ میں سے ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر ایک ولی تھے۔ ابو علی بن ابی موسیٰ کا بھی یہی قول ہے۔ ابو بکر انباری اور ابو القاسم قشیری بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صوفیہ میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے زوم میں مطلق طور پر یا بعض وجوہ کی بنا پر نعوذ باللہ ولی کو نبی سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا ذکر کردہ واقعہ ان کے مذہب کی دلیل ہے۔ جو لوگ بعض اولیاء کرام کو، مثال کے طور پر حضرت خضر کو، انبیاء کرام سے افضل خیال کرتے ہیں، ان میں حکیم ترمذی بھی ہیں۔ اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب ختم اولیاء میں رقم کیا ہے کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی بھی ہوگا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا، نعوذ باللہ۔ بسا اوقات اس نے انبیاء کرام سے بھی افضل ہونے کا اشارہ دیا ہے، تو اس پر تمام مسلمان اس کی بات کا انکار کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے اس قول کی بنا پر شہر سے نکال دیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صوفیہ کے باطل اور لاجانی عقیدے یعنی ولی نبی سے افضل ہے کا انتہائی خوبصورت انداز میں رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے افضل ہیں، اور جس نے کہا کہ حضرت خضر افضل ہیں تو وہ کافر ہے۔ حضرت خضر کو نبی یا ولی کہا جانا برابر ہے۔ تمام علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں ذکر کیا، جیسا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ حضرت خضر سے افضل ہیں۔ بلکہ جمہور کا خیال ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں حضرت خضر سے افضل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایسے مسائل کا معلوم ہونا جو حضرت موسیٰ کو معلوم نہ تھے، اس سے حضرت خضر کا مطلق طور پر افضل ہونا واجب نہیں آتا۔ جس طرح ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ جس بات کا مجھے علم ہے اس کا آپ کو علم نہیں، اس سے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان سے افضل قرار نہیں پاتا۔ جس طرح صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے، وہ لوگ پیوند کاری میں رسول اللہ سے زیادہ ماہر تھے، تو اس سے یہ لازم ہرگز نہیں آتا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتے تھے یا نعوذ باللہ ان سے افضل تھے، جبکہ رسول اللہ نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی امور میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ خلفائے راشدین ان لوگوں سے دینی علم سیکھتے تھے جو مقام و مرتبے میں ان سے کم تھے، اور نبی کریم نے یوں بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت کی باتوں میں سے اچھے خوابوں کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی اولادیں علم کے لحاظ سے ان سے افضل ہیں جن لوگوں کو اچھے خواب آتے ہیں۔ لیکن جہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم کشف تھا جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت خضر ایک نبی یا رسول سے افضل ہوں، اور خصوصاً وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسولوں میں سے۔ اگر پھر کوئی کہنے والا کہے کہ حضرت خضر نقیب الاولیاء تھے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کو نقابت کے عہدے پر کس نے فائز کیا، جبکہ افضل ترین اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور حضرت خضر ان میں سے نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ نقیب الاولیاء تھے اور وہ تمام اولیاء کو جانتے تھے تو یہ بات بھی حقائق کی روشنی میں باطل ہے۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے صوفیہ کے اس قول کہ بعض وجوہات کی بنا پر ولایت نبوت سے افضل ہے کو ذکر کر کے فرمایا اس قسم کے تمام مقالات عظیم ترین جہالت اور گمراہی کا ثبوت ہیں، بلکہ یہ نفاق، الحاد اور کفر کی عظیم ترین اقسام ہیں۔ مزید یہ کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں سے بعض حضرات نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے استدلال کرتے ہوئے خیال کیا ہے کہ حضرت خضر شریعت الہیہ سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ اس عقیدے میں 2 وجوہات سے گمراہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر شریعت الہیہ سے باہر نہ نکلے تھے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جائز تھا، اس لیے کہ جب حضرت خضر نے ان واقعات کے اسباب کو حضرت موسیٰ کے سامنے واضح کیا تو حضرت موسیٰ نے اس پر اقرار کیا، اور اگر حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ اعمال جائز نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ اقرار نہ کرتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ان اسباب کو نہیں جانتے تھے جن کے ذریعے ان واقعات کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو ایک ظالم بادشاہ کی طرح خیال کیا تھا۔ پھر جب حضرت خضر نے ان باتوں کی حقیقت ان پر واضح کی تو وہ خاموش ہو گئے۔
दूसरी वजह यह है कि हजरत खिजर हजरत मूसा की उम्मत के फर्द न थे और न ही उन पर हजरत मूसा की इत्तिबा वाजिब थी, बल्कि हजरत खिजर ने फरमाया कि मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से सिखाया हुआ एक ऐसा इल्म है जिसको आप नहीं जानते, और आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से सिखाया हुआ एक ऐसा इल्म है जिसको मैं नहीं जानता। ये इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत आम न थी, क्योंकि उस वक्त नबी को एक खास कौम की तरफ भेजा जाता था। सिर्फ हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नो इंस और ज़ाहिर व बातिन सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। किसी एक के लिए खा वो खास हो या आम, ज़ाहिरी हो या बातिनी, सब पर आप अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा से बाहर निकलना जायज़ नहीं। अक़ीदे तहाविया के शारिह अल्लामा इब्ने इज़्ज़ुद्दीन हनफी फरमाते हैं, हजरत मूसा और हजरत खिजर के वाक़े से इस्तिदलाल करना कि इल्म लदुन्नी के लिए वही इलाही की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बाज़ इल्म तत्बीक से नाबलद हजरात ये दावा करते हैं, वो लोग ज़िंदीक और मुल्हिद हैं, क्योंकि हजरत मूसा हजरत खिजर की तरफ मबूस न हुए थे और ना ही हजरत खिजर उनकी मुताबियत पर मामूर थे। इसलिए हजरत खिजर ने हजरत मूसा से सवाल करते हुए कहा था कि क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सकलैन की तरफ मबूस हुए थे। अगर आज हजरत मूसा और हजरत ईसा हम में मौजूद होते तो वो दोनों भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों में होते, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल होंगे तो वो भी शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक फैसले करेंगे। जिस आदमी का ये दावा है कि हजरत ईसा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह होंगे जिस तरह हजरत खिजर हजरत मूसा के साथ थे, तो जो शख्स इस बात को उम्मत में से किसी आदमी के लिए जायज़ करार देता है तो वो इंसान अपने ईमान की तजदीद करे और हक की गवाही दे, क्योंकि वो कुल्ली तौर पर दीन इस्लाम को छोड़ चुका है। बेशक वो औलिया कराम में से हो, बल्कि वो तो सिर्फ औलिया शैतान में से है। यही वो मकाम है जिसके जरिए कौम में से जिंदीक और अहले इस्तिकामत में फ़र्क किया जा सकता है। तीसरा कौल ये है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जमहूर मुहक्किकीन उलमा के नज़दीक नबी हैं। इमाम स्वालबी फरमाते हैं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तमाम अक़वाल की रोशनी में नबी हैं। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा के नज़दीक नबी हैं। इमाम अल जरी मुफस्सिर और इमाम अबू उमर इब्ने अब्दुल बर के नज़दीक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी हैं। नीज़ अजीम मुफस्सिर कुरान अल्लामा आलूसी बगदादी ने भी जमहूर से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को नबी ही जिक्र किया है। हाफिज इब्ने हजर ने भी अपने इस रिसाले में हजरत खिजर के नबी होने को तरजीह दी। हाफिज इब्ने हजर अपनी इस राय पर खुद ही तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि बाज़ उलमा का ये कहना है कि सबसे पहला अकीदा जो जिंदीकियत से निजात दिलाता है वो ये है कि हजरत खिजर के मुतल्लिक नबी होने का एतकाद, क्योंकि जिंदीक हजरत खिजर के गैर नबी होने में लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते हैं, हत्ता कि वो ये भी कहते हैं कि वली नबी से अफजल है। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत खिजर और हजरत मूसा के वाक़े के सियाक़ो सबाक़ से मालूम होता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कई एक वजूहात की बिना पर नबी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा और उनके खादिम ने हमारे बंदों में से एक बंदे को वहां पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत से नवाजा और हमने अपनी तरफ से उसको एक खास इल्म सिखाया। इमाम आलूसी बगदादी ने रहमतुम मिन इंदिना की तफसीर में 3 अक़वाल जिक्र किए हैं और इन तीनों अक़वाल के ज़ईफ़ होने की तरफ भी इशारा किया है। फिर फरमाया कि ज़्यादा उलमा का ख्याल है कि ये वही नबुव्वत है, जबकि कुरान मजीद में कई मकामात पर लफ्ज़ रहमत इस मानी पर भी बोला गया है। ये कौल इमाम इब्ने अबी हातिम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नकल किया है। इसके शवाहिद में कई कुरानी आयात और अहादीस हैं जिनके मफहूम से हजरत खिजर के नबी होने का मौक़िफ़ मजबूत होता है, जैसा कि हजरत मूसा का हजरत खिजर से कहना कुरान मजीद में इरशाद है, तो मूसा ने कहा कि क्या मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे उस नेक इल्म को सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। तो उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में न लिया हो तो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज़ की निस्बत मुझसे न पूछना जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूं। अगर हजरत खिजर वली होते और नबी न होते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर से इस अंदाज से हम कलाम न होते, और हजरत खिजर हजरत मूसा पर इस अंदाज का रद्द भी न करते, जबकि हजरत मूसा ने उनकी सोहबत इख्तियार करने का सवाल किया ताकि उनसे अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी अता करदा इल्म हासिल करें जो उनको नहीं मिला।
اگر حضرت خضر نبی نہ ہوتے تو وہ معصوم نہ ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک عظیم نبی، رسول کریم اور واجب العصمت ہیں، ولی کے علم کے طلب کرنے میں اتنی بڑھ چڑھ کر رغبت نہ کرتے ہیں، جبکہ ولی واجب العصمت نہیں ہے۔ پھر جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کرنے کا اقدام کیا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر تھا، اور یہ ان کی نبوت پر ایک مستقل دلیل ہے، اور ان کے معصوم ہونے پر ایک واضح برہان ہے، کیونکہ ایک ولی کے لیے صرف دل میں القاء ہونے والی بات کی بنیاد پر کسی انسان کو قتل کرنے کا اقدام جائز نہیں ہے، کیونکہ ولی کے دل کے لیے معصوم ہونا واجب نہیں ہے، اور اس کا خطا کار ہونا متفقن علیہ ہے۔ جب حضرت خضر نے ان تمام افعال کو مفصل طور پر حضرت موسیٰ کو بتایا تو ان پر حضرت خضر کی تمام حقیقت واضح ہو گئی، اور ان تمام واقعات کے بعد حضرت خضر نے فرمایا، یہ تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور یہ کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیے، یعنی کہ میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ ان کا مجھے حکم دیا گیا تھا اور میری طرف وحی کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنا غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول پر۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآنی واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیب کا اظہار کرنے والے تھے۔ سنت رسول سے اس کے دلائل کچھ یوں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے ہیں تاکہ ان دونوں کا واقعہ ہم پر مزید واضح ہو جاتا۔ نبی کریم کا اس قسم کی خواہش کا اظہار اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان دونوں کے درمیان گفتگو کی اطلاع تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر پر وحی کی جاتی تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس قسم کی خواہش جائز ہی نہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے انسان سے جس پر وحی کی جاتی ہو ایک ایسی بات کا انتظار کرتے جو غیر وحی ہے۔ دوسرا، حضرت خضر کا بچے کے قتل کی وضاحت کرنا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ بچے کو پیدائشی طور پر ہی کافر طبیعت پر پیدا کیا اور اس کے والدین اس پر بڑی شفقت کرتے تھے۔ اگر وہ بچہ بالغ ہو جاتا تو وہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا پروردگار ان کے لیے ایک پاکیزہ، بہترین اور انتہائی رحم کرنے والے بچے کے روپ میں تبدیل کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ پھر اللہ نے اس بچے کے والدین کو ایک صالح اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بچہ عطا فرمایا جو اس بچے کا نعم البدل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطلاع دینا کہ مقتول بچہ طبعی اور فطری طور پر کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے والدین کو ایک صالح اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بچہ عطا فرمایا، تو یہ خبر خالص غیبی امور میں سے ہے جس پر اطلاع پانا نبوت اور وحی کے راستے کے علاوہ ممکن نہیں۔ یہ قوی ترین دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اگرچہ رسول نہ تھے۔ اس واقعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، اس نے اپنی چونچ پانی میں ڈالی، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، کیا کہتا ہے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا، یہ پرندہ کہتا ہے کہ تیرا علم اور حضرت موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا پانی میری چونچ نے لیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت خضر پرندوں کی بولی جانتے تھے، تو یہ غیب کی ایسی باتوں میں سے ہے جس کو عام انسان نہیں جانتا۔ تو وہ اس بات میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت کردہ حدیث جس میں وارد ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ اگرچہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان امور غیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے علاوہ حضرت خضر کے ساتھ خاص کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت خضر کی نبوت پر دلیل ہے، اور اس حدیث کا سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ واللہ عالم۔